اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین۔ خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب۔ امام حسن جو ہیں ان کا اوپر کا حصہ جو تھا وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملتا تھا، اور امام حسین جو ہیں ان کا نیچے کا تھر جو تھا وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملتا تھا۔ امام حسن جو ہے ان کو بہت ذوق تھا لباس کا، ہر شے کا۔ نہا کے غسل کر کے باہر نکلے تو ایک یہودی تھا، اس نے دیکھا امام حسن کو، اور امام حسن کو کہتا ہے کہ امام کمال ہے، آپ مومن کے لیے تو یہ دنیا قید خانہ ہے، لیکن دیکھیے آپ ماشاءاللہ کتنے سلجھے اور خوبصورت اور تر و تازہ نظر آ رہے ہیں، اور میں اتنا ذلیل اور فقیر اور کمتر نظر آ رہا ہوں اس معاشرے میں، قید خانہ تو میرے لیے ہے، آپ کے لیے کیسے قید خانہ ہے؟ امام حسن نے کیا خوبصورت جواب دیا۔ امام کہتے ہیں کہ اگر تجھے یہ علم ہو کہ میرے لیے اللہ نے آگے کیا رکھا ہے تو تجھے یہ پتا چلے کہ یہ دنیا میرے لیے واقعی قید خانہ ہے، اور اگر تجھے یہ علم ہو جائے کہ اللہ نے تیرے لیے آگے کیا رکھا ہے تو تو اسی دنیا کو اپنے لیے جنت سمجھے۔ خواتین و حضرات، اللہ نے اس دنیا میں لوگوں کے لیے روٹیاں بہت رکھی ہیں، لیکن سیلاب ہو یا کوئی بھی قحط ہو، اس ملک میں لوگ بھوک سے مرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ نہیں کہ خدا تعالیٰ معاذ اللہ انصاف پسند نہیں ہے، مجھے لگتا ہے صرف یہ وجہ ہے کہ ہم روٹیاں سنبھالنے کے عادی ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی بھوک مٹانے کے بعد روٹیاں زیادہ سنبھال لیتے ہیں۔ یہ مزاج میں، اور ایک مثال میں بات کہہ رہا ہوں، ایک چھوٹا سا مجھے اس پہ واقعہ آپ سے ضرور شیئر کرنا ہے۔ ہماری ایک پیاری بچی ہے، نعت پڑھتی ہے، بڑی خوبصورت نعت پڑھتی ہے، بچپن سے پیدائش سے بلائنڈ ہے، زارا، کراچی میں، زارا رشید۔ مجھے رمضان میں بھی، رمضان کے بعد بھی بہت لوگوں کی کالز آئیں کہ ہم نے اس کو عمرہ کرانا ہے، کیونکہ واٹس ایپ پہ اس کا کلپ چل رہا تھا، ہم نے اس کو عمرہ کرانا ہے۔ میں نے ہر شخص سے یہ کہا کہ عمرہ تو انصار برنی نے اس کو کرا دیا، لیکن یقین کیجئے سارا رمضان لوگوں سے، جو لوگ دھوپ میں مر گئے، جو پیاس سے مر گئے، جو گرمی سے مر گئے، جو سیلاب سے مر گئے، ان لوگوں کے لیے جب لوگوں سے مانگیں تو لوگ نہیں دیتے۔ اس کی وجہ مجھے صرف یہ لگتی ہے کہ لوگ خدا کے واسطے نہیں، یہ اخوت خدا کے واسطے نہیں، رسول کی محبت میں نہیں، لوگوں پہ ترس کھا کے اپنے جذبات کے لیے ہے۔ اگر آپ نے یہی کرنا ہے تو اس کا اجر اس دنیا میں ہوگا، اور اگر آپ نے وہ کرنا ہے جو اخوت خدا اور خدا کے رسول کے لیے ہے تو اس کا اجر آخرت میں انشاءاللہ ہوگا۔ یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ یہ قوم کس طرف جا رہی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل سیلاب پہ بھی بات کریں گے، اور یہاں بھی دل دکھتا ہے کہ دینے والے جو ہیں ان کے ہاتھ کس قدر تنگ ہیں۔ پہلے کالر سے بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ جی بیٹا السلام علیکم۔ سر تھوڑا سا اونچا بولیے گا۔ سر میں صبا شکریہ سے بات کر رہی ہوں۔ جی بیٹا۔ ہیلو جی بیٹا۔ سر میں ایکچولی اپنا پرابلم شیئر کرنا چاہتی ہوں آپ سے۔ میرے پیرنٹس سپریشن چاہتے ہیں، لیکن میری امی نہیں جانا چاہتی، وہ تو مجھے تھوڑا سا اونچا بولنا بیٹا، آواز نہیں آ رہی بالکل۔ ایکچولی میں کہنا چاہ رہی ہوں کہ جس گھر میں ہم رہتے ہیں میرے پیرنٹس سپریشن چاہتے ہیں۔ آپ کے پیرنٹس سپریشن چاہتے ہیں؟ جی۔ کیوں؟ تو وہ میری امی نہیں جانا چاہتی، وہ نہیں علیحدگی چاہتی، وہ اس لیے نہیں چاہتی کہ جس گھر میں رہتے ہیں وہ گھر میری امی نے بنایا، وہ میری امی کا، لیکن میرے ابو دینے کو تیار نہیں ہے۔ نہیں، مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے پیرنٹس اس عمر میں سپریشن کیوں چاہتے ہیں؟ سر وہ شروع سے ہی چاہتے ہیں، لیکن اس عمر میں ان سے بن نہیں پا رہی۔ وہ شروع سے ہی چاہتے ہیں، لیکن میری امی نہیں جائے، وہ کہہ رہی تھی کہ جب تک آپ مجھے نہیں دیں گے تب تک میں نہیں جاؤں گی۔ اچھا، یہ جو گھر ہے، یہ مجھے یہ فرمائیے کہ گھر جو ہے یہ آپ کے والد نے دیا یا اماں لے کر آئیں جہیز میں؟ سر یہ جو میرے ابو، میں پور کلاس فیملی سے بلانگ کرتی ہوں، جو جگہ وہ میرے ابو کا نام، لیکن جو اوپر انویسٹمنٹ ہے وہ میری امی نے کی ہے۔ اچھا، آپ کے امی ابو کا نام مجھے بتا سکتی ہے؟ جی میری امی کا نام سمینا ہے اور میرے ابو کا نام اشرف ہے۔ اچھا، میں کیا کہوں اس بات پہ؟ ابھی میں، یقین کیجئے، پروگرام شروع کرنے سے پہلے نا میں نے اپنے مزاج کو بہت ہی زیادہ کنٹرول کیا۔ میں اس بات پہ انتہائی نالاں ہوں اپنے ہم وطنوں سے، اپنے ہم خیالوں سے، ہم عمروں سے، کہ ہم بوڑھے ہو رہے ہیں لیکن ہمارے مزاج ابھی تک جوان ہیں۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ اگر اختلافات ہوں بھی، اور کس کے اختلاف نہیں ہوتے، اگر اختلافات ہوں بھی تو ان کو اپنی عمر میں حل کرتے ہیں، لیکن جب بچے اور بیٹیاں اپنے کندھوں تک پہنچ جائیں تو پھر ہمیں کیوں شرم اور حیا نہیں آتی؟ یہ معاملہ جو ہے نا، یہ میں یہ نہیں کہوں گا کہ صرف آپ کے والد کی غلطی ہے، معاملہ جو ہے یہ مال کی محبت بھی ہے، لیکن ساتھ ساتھ ایک انا بھی ہے، اور جو شاید اب
ایک اولاد کو بلیک میل کر کے استعمال کرنے کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے. آپ اپنے والد کو کہیے گا تو وہ شاید نہ کریں, لیکن والدہ سے کہیے گا وہ ضرور کریں گے انشاءاللہ. انہیں کہیے گا کہ آیت کریمہ پڑھیں, بہت زیادہ آیت کریمہ پڑھیں, اور ایک چیز جو ہے وہ یہ ضرور پڑھیں جو میں کہہ رہا ہوں, الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. یہ ان کو طاقت دے گی بات. الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اور آیت کریمہ, دو چیزیں پڑھیں. اس سیپریشن کے معاملے کو ایک تو مال سے جدا کریں. پہلی بات اللہ کو جان دینی ہے. قبر میں جا کے کون سا ایسی قبر ہے جس کے اندر ایئر کنڈیشن لگا ہوتا ہے, خدا کے ولیوں. اور دوسری چیز یہ کہ اس فیصلے کو ابھی 90 دن کے لیے 3 مہینے کے لیے پینڈنگ کر دیں. یہ پڑھیں, پھر اللہ تعالیٰ فیصلہ اچھا کرائے گا, اور خدا کبھی بھی جدائی کا فیصلہ نہیں کراتا. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام, میں انم بات کر رہی ہوں راولپنڈی سے. بلال بھائی, ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم گھر سیل کرنا چاہتے ہیں لیکن ہمارا گھر نہیں سیل ہوتا. بس میں راولپنڈی سے بات کر رہی ہوں. اچھا, گھر کیوں نہیں سیل ہوتا یہ بتاؤ. پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے, ہم تو کافی وظائف بھی کر کے تھک گئے ہیں لیکن گھر نہیں سیل ہو رہا. اچھا, مجھے دو باتیں بالکل نہیں سمجھ میں آتی, ایمانداری کی بات کہہ رہا ہوں. ایک, جب مائیں کہتی ہیں نا کہ ہمارے بچے پڑھتے نہیں ہیں, کوئی وظیفہ بتائیں, تو ان کا وظیفہ تعلیم ہوتا ہے. مجھے نہیں سمجھ میں آتی کہ ہم ہر چیز کا جو سلوشن ہے وہ عقل اور دانش میں کیوں نہیں ڈھونڈتے, وظائف میں کیوں ڈھونڈتے ہیں. اللہ تعالیٰ مدد ضرور کرتا ہے, لیکن گھر نہیں بک رہا. اس کا تعلق, پہلی بات تو یہ کہ صرف دنیا سے ہے, اس کا تعلق اور کسی چیز سے نہیں ہے. تیسری چیز یہ کہ ملکی حالات سے ہے. اور چوتھی چیز یہ کہ اللہ کے رحم کی دعا کرتے ہیں. اور اس دعا کے لیے اگر آپ ایک چیز یہ کیجئے کہ آیت کریمہ اور سورہ اخلاص جو ہے یہ پڑھیے اور پھر اللہ سے دعا کیجئے, گھر ضرور بکے گا. اگر کبھی ہو سکے تو گھر میں برکت کے لیے اذان بھی اونچی اونچی دیا کریں. اللہ تعالیٰ آسانی کرے گا, پراپرٹی کی ویلیو بھی بڑھے گی اور گھر بکے گا بھی. لیکن آیت کریمہ اور سورہ اخلاص اس کی تلاوت جو ہے وہ ضرور جاری رہنی چاہیے انشاءاللہ تعالیٰ. ہم اپنے اگلے کالر سے بات کرتے ہیں, لیکن ایک بات چھوٹی سی عرض کر دوں آپ سے. جب بھی انسان کا دل جو ہے وہ اس معاملے کی طرف جائے جو اس کی خواہش ہوتی ہے اور اس کو خواہش پوری ہوتی نظر نہ آئے, ایسا کیوں ہے کہ ہم سب یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم پہ کسی نے کوئی اثر کر دیا ہے. دنیا اسی چیز کا نام ہے, لینا دینا ہے, صبر اور تحمل ہے, پھر وقت آگے چلتا ہے. اگلے کالر سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام, میں مقدس بات کر رہی ہوں فیصلہ بات کر رہی ہوں. جی تھوڑا سا اونچا بولیے گا. میں نے اپنے 2 مسئلے آپ سے شیئر کرنے تھے. میری نا سسٹر ہے, اس کی شادی صباحت بانو اس کا نام ہے, اس کی شادی کو نا 10 سال ہو گئے ہیں, بچہ نہیں ہے کوئی بھی. صباحت بانو کے شوہر کا نام بتائیے گا. جاوید. تو میڈیکل رپورٹس کیا کہتی ہیں؟ ہاں جی, وہ بھائی جان کی تھوڑی سی مطلب آتی ہے, لیکن وہ ڈاکٹرز تو کہتے ہیں کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے. کسی پیر فقیر کے پاس وہ جاتے ہیں. ڈاکٹرز نے صباحت بانو کے بارے میں کچھ نہیں کہا؟ نہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ بالکل ٹھیک ہے, کوئی پرابلم نہیں ہے. اگر میں کچھ کہوں گا تو آپ کو محسوس ہوگا زیادہ؟ نہیں, کیوں محسوس ہوگا, اسی لیے تو آپ سے بات کی. ڈاکٹر سے پھر یہ رپورٹ جو ہے نا وہ چیک کرائیے. جاوید کے اندر فرق بہت معمولی ہے. پہلی بات تو یہ, اگر کاؤنٹ 60 اور 40 کے درمیان ہو تو بہت کاؤنٹ ہے, لیکن صباحت کو ایک تو وزن کی طرف توجہ دینی ہے اور وزن بہت کم رکھنا ہے ہمیشہ اپنا. 2, صباحت کو کہیے کہ ضرور ایک دفعہ کسی بہت اچھی جگہ سے الٹرا ساؤنڈ کرائے, اور بہت سے اور ٹیسٹ ہوتے ہیں. میرے خیال کے اندر 2 مسائل یہ ضرور فیس کر رہی ہے. ایک تو یہ فیس کر رہی ہے ڈیلے, ٹائم ڈیلے جو ہے, ایک کا ٹائم ڈیلے جو ہے, اور ایک یہ ہارمونز کا پرابلم فیس کر رہی ہے. دونوں چیزیں, ان کا جو حل ہے وہ صرف یہ ہے کہ آیت کریمہ پڑھا جائے اور بہت زیادہ پڑھا جائے. دونوں میاں بیوی انتہا کا آیت کریمہ پڑھیں, اللہ تعالیٰ ان کو صاحب اولاد کرے انشاءاللہ تعالیٰ. جی السلام علیکم. سکر سے ہمارے ساتھ کون ہے؟ جناب علی. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میری بیٹی کا کیا نام ہے؟ جی صبا بات کر رہی ہوں. جی صبا بتائیے. میں بہت اپنی والدہ کی وجہ سے پریشان ہوں. ان کا باتھ روم میں وہ گر گئی تھی. اچھا. ہیلو. جی مجھے آواز کم آ رہی ہے لیکن آ رہی ہے آپ کی آواز, فرمائیے. جی وہ باتھ روم میں گر گئی تو ان کی ٹانگ ٹوٹ گئی تھی. اچھا. تو اب اس کے بعد ہم نے ان کا علاج کروایا ہے, آپریشن کروایا, لیکن وہ چل ہی نہیں پا رہی ہیں, بیڈ پر پڑی ہوئی ہیں, 4 سال ہو گئے ہیں. مجھے بتائیے ٹانگ ان کی کہاں سے, کولے سے ٹوٹی تھی؟ نہیں, ان کی یہ سیدھی الٹی ٹانگ تھی, اور یہ کیا کہتے ہیں کولے سے نہیں ٹوٹی, نیچے سے ٹوٹی تھی. اچھا, اس عمر میں نا یہ فیصلہ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ ٹانگ گر کے ٹوٹی ہے کہ ٹانگ ٹوٹنے کی وجہ سے انسان گرا ہے. اگر وہ چل نہیں پا رہی ہیں تو یہ سینس لیس بات ہے کہ وہ چل کیوں نہیں پا رہی ہیں. اس کا ٹانگ ٹوٹنے سے تو بیٹا کوئی تعلق نہیں ہے. اماں کا نام کیا ہے آپ کے؟ جی وہ مختار. اماں کی ڈپریشن کو کبھی غور کیا تم نے؟
ڈپریشن تو اب وہ جب سے بیڈ پر ہیں اب تو بہت زیادہ ڈپریشن میں. اچھا اماں کو فزیو دیا آپ نے, فزیو تھراپی کیا؟ جی ہم نے ان کی 2 سال کی ہے اور اس کے بعد الحمدللہ وہ کیا کہتے ہیں 2-3 قدم چلنے لگ گئی تھی. اچھا میں نہیں سمجھتا کہ ان کو کوئی میڈیکل پرابلم ہے, میں اپنی رائے دے رہا ہوں, یہ ڈاکٹر بہتر جانتے ہیں, میں نہیں سمجھتا ان کو کوئی پرابلم ہے. میرے خیال میں یہ ان کی صرف ویل کا, ان کی اپنی کیا کہنا چاہیے, اپنی کوشش کا فرق ہے کہ یہ کوشش کرنا چاہ رہی ہیں کہ نہیں. اس کے لیے اگر صرف اماں سے یہ کہیے کہ یا ولی یا نصیر, یہ ان کے لیے طاقت کا انجیکشن ہے, اور لا حول ولا قوت الا باللہ, اگر یہ 2 چیزیں انتہا کی پڑھیں گی تو ان کی ڈپریشن دور ہوگی انشاءاللہ تعالی. یہ 2 چیزیں انتہا کی اماں کو کہو پڑے, نہ چلنے کی تو بات ہی نہیں ہے, واکر دو اور ان کو چلا کر دیکھو ضرور. فزیو کرنا میرا نہیں خیال کہ کوئی اور پرابلم ہے سوائے اس کے کہ وہ چلنا چاہ نہیں رہی. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, واپس آتے ہیں, اور یہ بات آپ سے ضرور شیئر کروں گا کہ ہم زندگی میں اس طرح سے کیوں سوچتے ہیں کہ ہر چیز جو ہے وہ ہماری مرضی اور خواہش کے مطابق ہو, اور اس کو رنگ ہم مذہبی دے دیتے ہیں. آپ بھی سوچئے گا. وقفہ لیتے ہیں, واپس آتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. T20 کا میچ چل رہا ہے ہمارا سری لنکا کے ساتھ. پچھلے میچز میں جو 1 ڈے تھے اس میں پاکستان کی عزت اللہ تعالیٰ نے رکھی. اللہ کرے کہ یہ عزت جو ہے وہ ہماری برقرار رہے. دعا کیجیے گا آپ بھی کہ پاکستان کی ٹیم کو اللہ تعالیٰ مستحکم بھی رکھے اور کامیابی بھی دے. اشفاق صاحب بڑے اچھے استادوں میں سے ہیں, ہمارے استادوں میں سے بڑے اعلیٰ استاد ہیں یہ. انہوں نے اپنی ان کی مسز بھی بیٹھی تھی, بانوا پر بھی بیٹھی تھی, اور ان کے سامنے ایک واقعہ ہمیں سنایا ایک ایسے کپل کا جس میں کہ عورت نے تقریباً 35 سال ایک نفرت جو ہے اپنے شوہر کی جو ہے وہ پالی, اور اس نفرت کو پالنے کے بعد جب اولاد بڑی ہو گئی تو اپنے شوہر سے کس طرح بدلا لیا. خواتین حضرات, جب بڑھاپے کے اندر ماں باپ جو ہیں وہ مال کی وجہ سے یا کسی بھی نفرت کی وجہ سے اپنے آپ کو جدا کرتے ہیں اور اولاد کو امبیرس کرنا چاہتے ہیں, تو یقین کیجئے کہ اس میں کوئی اخلاقی اور کوئی مذہبی پہلو نہیں, اس میں صرف گراوٹ کے پہلو ہیں جو کہ ہمیں دیکھنے ہیں کہ معاشرے میں کیا نفرتیں اتنے سال پالی جا سکتی ہیں. اس کا جواب ہے ہاں, پالی جا سکتی ہیں, اور یہ مسائلے ہمارے ہی معاشرے میں موجود ہیں. ویڈیو کالز کا ہمارا آپ کا سلسلہ جو ہے وہ بھی تعلق رہتا ہے. آپ ہمارے پیج پہ جا کے ہمارے ہر شہر کے نمبر اویلیبل ہیں, آپ ہمارے اسٹوڈیو آ سکتے ہیں یا کیمرہ اپنے گھر منگوا سکتے ہیں. اپنی شکل کو, نام کو چھپانا چاہتے ہیں, وہ فیسلٹی بھی اویلیبل ہے. پہلے ویڈیو کالر سے بات کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کیا سوال کرتے ہیں. جی السلام علیکم. میں فاروق حسین کوئٹہ سے بات کر رہا ہوں. میری والدہ کا نام نسرین اختر ہے اور مسز کا نام صدف فاروق ہے. میں انجینئر ہوں PTCL میں, تو میری جاب کا مسئلہ کافی عرصے سے چل رہا ہے, تو یہ کب تک حل ہوگا؟ اور اس کے علاوہ کچھ گھریلو مالی پریشانی اور تنگ دستی قرضداری کا بھی مسئلہ ہے, یہ مسائل کب تک حل ہوں گے؟ پڑھنے کے لیے کچھ بتا دیں. یہ ماشاءاللہ کوئٹہ جو ہے اس میں دھول آپ کو پتہ ہے کس قدر اڑتی ہے, اور کتنا کیا کہنا چاہیے ویرانی کا ایک تاثر دے رہا ہے کوئٹہ اس وقت. لیکن یہ میں آپ سے عرض کروں کہ یہ ویرانی جو ہے نا یہ باہر ہونی چاہیے, یہ ویرانی اندر کی نہیں ہونی چاہیے. اگر آپ اس میں صرف ایک بات نہ کہتے اور وہ یہ تھی کہ کب تک ہوگا, تو یقین کیجئے برکت جو ہے نا وہ دوڑ کے آپ کی طرف آتی. انشاءاللہ اللہ تب بھی برکت کرے گا. لیکن وقت کا تعین کبھی بھی میں بڑے ادب سے آپ کے کہہ رہا ہوں, وقت کا تعین کبھی بھی نہیں کرتے کہ کب ہوگا. خدا فرض کیجئے کہ یہ کرنے والا ہو اور مجھے یہ علم بھی ہو, جو مجھے نہیں ہے, مجھے علم بھی ہو کہ یہ ابھی ہو جائے گا, اور خدا مجھے منہ پہ بل گرا کر اپنے وقت کو بدلنے کا اختیار رکھتا ہے. اس لیے یہ بات کہہ کے اپنے ہی معاملات کو بہتر کرنے کی بجائے برا نہیں کرنا چاہیے. سورہ اخلاص پڑھیے بہت زیادہ, انشاءاللہ تعالی اللہ آسانی دے گا. قل هو اللہ بہت زیادہ پڑھیے, اور یا ذل جلال والاکرام, اللہ تعالیٰ اس میں آسانی بھی دے گا, انشاءاللہ بہت آسانی دے گا, اور بہت جلد معاملات جو ہیں وہ ٹھیک بھی ہوں گے. لیکن میں اس حوالے سے پھر تمام دوستوں سے, بہن بھائیوں سے عرض کروں کہ خدا کے واسطے وہ اپنے ذہن میں کب تک کا جو معاملہ ہے اس کو تب تک کے لیے سسپینڈ کر دیں جب تک آپ کو اللہ پہ بھروسہ ہے. اگر خدا ہے تو پھر یہ وقت خدا ہے,
اثر خدا ہے، وقت خدا ہے. خدا کہتا ہے زمانہ میں ہوں، اس کو برا نہ کہو. اس لیے جب ان چیزوں پہ فیصلے لے آتے ہیں تو پھر آپ کا تکرار اپنے مقدر سے نہیں خدا سے ہوتا ہے. اس سے بہت پرہیز کیجیے. اگلے کالر سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم بلال بھائی، میرا نام کلیم اللہ ہے اور میرا تعلق کراچی سے ہے. میرے آپ سے 2 سوال ہیں. پہلا تو یہ کہ میں UK سے ماسٹرز کیا ہے اور مجھے 7 مہینے ہو گئے ہیں پاکستان میں. تو میں نے جاب اپلائی کیا، ابھی تک کوئی رسپانس نہیں آ رہا. اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ میری شادی کو 2.5 سال ہو گئے ہیں اور ابھی تک اولاد کا ابھی تک کچھ نہیں پتا. سارے ٹیسٹ بھی میں نے کروا لیے ہیں اور سارے ٹیسٹ کلیئر ہیں میرے اور میری مسز کے. اور میری مسز کا نام S سے شروع ہے. تھینک یو. اچھا، پہلی بات تو یہ کہ 2.5 سال کے بعد اگر کوئی شخص جو ہے وہ اپنے بچے نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہے نا، تو اس کو صرف جوتے پڑھنے چاہیے. اب خدا کے واسطے صبر کرو. آیت کریمہ کو ہو بیوی سے پڑھے اور آپ بھی پڑھو. اس سے 2 فائدے ہوں گے. ایک تو رزق اضافہ ہوگا اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ صاحب اولاد بھی کرے گا. لیکن کلیم میری ایک اور رائے بھی ہے. میرے خیال میں یہاں آپ یا تو کاروبار کرو گے، اگر کاروبار نہیں کرو گے تو آپ کو باہر جانا پڑے گا. ان دونوں میں سے ایک چوائسز لینا. نوکری یہاں پہ کرنی جو ہے وہ ذرا تھوڑی سی ڈیفیکلٹ نظر آتی ہے. اگر آپ انگلینڈ میں رہتے تو بہت مناسب ہوتا. اگر آپ پاکستان میں رہنا چاہتے ہو تو میری آپ کو یہ درخواست ہوگی کہ پھر آپ بزنس کی طرف جاؤ. آیت کریمہ میں نے آپ سے عرض کیا، آپ ضرور پڑھیے. اور دوسری چیز جو ہے وہ قل هو اللہ احد، اس کو ضرور پڑھا کیجئے. سورہ اخلاص رزق ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو آسانی دے گا. لاہور سے قاسم ہے، ان کی بات سنتے ہیں. السلام علیکم. میرا نام قاسم ہے اور والدہ کا نام سغرا بی بی. اور میرا کویشچن ہے کہ سر میں کام کے سلسلے میں بڑا ڈسٹرب ہوں. اور نیکسٹ کویشچن میرا یہ ہے کہ میں نے باہر جانے کے لیے کسی کو پیسے دیے تھے، عامر نام ہے اس کا، اس نے مجھے ابھی تک کوئی رسپانس نہیں دیا. اور تھرڈ میرا کویشچن ہے شادی کے سلسلے میں، اور مائرہ نام ہے ان کا. تو اس کے لیے سر مجھے کچھ آنسر بتا دیجیے گا. قاسم، تمہارے آخری دونوں سوالوں کا جواب جو ہے نا وہ اچھا نہیں ہے. ایک تو تم نے جس کو پیسے دیے ہیں، میرا نہیں خیال کہ یہ واپس تمہیں رسپونڈ کرے گا. اور جہاں تم شادی کرنا چاہتے ہو میرے خیال میں یہ تمہاری چوائس بھی کو بہت اچھی نہیں ہے. اس سینس میں اچھی نہیں ہے. بچی ماشاءاللہ بیٹی ہے ہماری، وہ بہت اچھی بچی ہے، لیکن تمہاری کمبینیشن میں اس لیے اچھی نہیں ہے کہ تم بہت سافٹ اور اتنی ڈیمانڈز کو پورا نہیں کر سکتے جتنی ڈیمانڈز اس رشتے میں تمہارے ساتھ آئیں گی. اور یہ شادی کے پہلے 3-4 سالوں میں تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ تم نے غلطی کی ہے. لیکن میرا یہ تمہیں ایڈوائز میرا تمہیں یہ ہے کہ تم باہر ضرور جاؤ، لیکن اس سے پہلے تم ایک اٹیمپٹ یہ کرو کہ تم یہاں پہ کام کرنے کی، کاروبار کرنے کی کوشش کرو. تمہارا دماغ کاروبار میں بہت لگے گا، بہت لگے گا. تم اچھے محنتی اور بزنس مین آدمی ہو. ایموشنلی ویک ہو. پیسے والا جہاں تم نے پیسے دے دیے وہاں سے واپسی لے لو تو بڑی بات ہے، جو کہ بڑا مشکل نظر آتا ہے. لیکن میرے خیال میں اگر تمہیں جانا ہے باہر تو ابھی ویٹ کرو، کم از کم اگلے 2-3 سال پہلے یہ ٹرائی کرو. اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ تمہیں بہت روٹیاں دے گا. یہاں ٹرائی کرو، یہاں پہ کام کرو، بزنس کرو. یہ بہت اعلیٰ بات ہوگی. جاب نہیں، بزنس کرو. اور سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے. دوسری چیز تم نے پڑھنی ہے یا حیو یا قیوم برحمتے کا استغیث، یا حیو یا قیوم برحمتے کا استغیث. صوفی برکت صاحب کا یہ ورد ہے جو انہوں نے وہ دیا کرتے تھے. یہ طاقت ہے بہت زیادہ. یہ دونوں چیزیں کرو، اللہ آسانی دے گا تمہیں انشاءاللہ تعالیٰ. جی شاہزیب، حکم فرمائیے بیٹا. اچھا سر، ایسے ہے کہ 18 جون 2012 کو شادی ہوئی تھی میری، 3.5 سال ہو چکے ہیں تقریباً. وائف کا نام ہے نصرت. اور رپورٹس کروائی ہیں ساری ابھی تک، جو 100% جو کلیئر ہے میری بھی اور وائف کی. لیکن ابھی تک کوئی خیر نہیں ہے. اللہ کی طرف سے اللہ خیر کرے گا نا شاہزیب، اللہ خیر کرے گا، اللہ خیر کرے گا. اس میں کوئی گھبرانے والی بات ہی نہیں ہے انشاءاللہ تعالیٰ. کوئی بات ہی نہیں ہے ایبسلیوٹلی. بیوی سے کہنا کہ وہ 3 چیزیں کرے، سورہ قاف کو، سورہ مزمل کو اور سورہ رحمان کو ایک دفعہ روزانہ تلاوت کرے اور اپنے سیدھے ہاتھ کو اپنی ناف پہ رکھے. یہ تو تمہاری بیوی کرے، یہ انشاءاللہ تعالیٰ صاحب اولاد ہوگے تم. اور خود آیت کریمہ پڑھا کرو، اور آیت کریمہ انتہا کا پڑھا کرو. خاص طور پہ جب اپنی بیوی کے پاس ہو تب ضرور پڑھا کرو. اللہ تعالیٰ تمہیں صاحب اولاد کرے گا. میری رائے میں، میری دانش میں اللہ تعالیٰ سوائے اچھا فیصلہ اور اچھی خبر کے اور کچھ نہیں کرے گا. تم جلد باز نہ بنو اتنے. اللہ بہت بہت آسانیاں دے گا تمہیں انشاءاللہ. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم قطب صاحب، میں آپ کو بہت عرصے سے چیز کر رہی ہوں. میں آپ سے بات کرنا چاہ رہی تھی. ایکچولی میرے ہسبینڈ کو جو ہے نا نائٹ بلائنڈنس نہیں، ریٹینائٹس پگمنٹوزا ہے. ٹھیک ہے، اب وہ ان کا تو مطلب کیس اتنا مطلب بالکل ہی ان کی آئی سائٹ ختم ہو چکی ہے.
اور بڑی میری بچی جو ہے اس کو مایوپیا ہو گیا ہے اور اس کا اچھا خاصا نمبر ہے اس کا. اور تھرڈ ون جو ہے نا تو اس کو ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ اس کو کچھ چینجز ہیں آر پی کی. ٹھیک ہے, اب میں کچھ آپ سے, میں 3-4 سال پہلے مجھے ڈاکٹرز نے کہا تھا, میں جب سے آپ کو چیز کر رہی ہوں, میں چاہ رہی ہوں کہ کوئی ایسی دعا کچھ پڑھنے کو بتائیں. خدا نہ خاصا اس کو وہ نہیں ہے ایگزیکٹ ناٹ دیٹ ڈیزیز, لیکن میں چاہ رہی ہوں کہ کچھ ایسی دعا پڑھوں, ابھی سے میں پڑھوں. مجھے مطلب ڈر تو ہے نا کہ ایک کوئی چینجز ہیں اس کے اندر اس چیز کی, تو خدا نہ خاصا وہ چیز نہ آ جائے. تو میں آپ کو بہت عرصے سے کانٹیکٹ کرنا چاہ رہی تھی, اب آپ کچھ بتائیں مجھے. تم نے اس بات کو ایک تو یاد رکھنا ہے, ایک اس بات کو سمجھنا بھی ضرور ہے جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں. صبح ٹھنڈا سورج جس چیز کو کہتے ہیں, ٹھنڈا سورج سے مراد ہوتی ہے کہ نماز جب ختم ہو جائے اور روشنی ہلکی سی ابھرنے لگے, تو آپ مشرق کی طرف دیکھو, سورج نظر نہ آ رہا ہو لیکن ٹھنڈی روشنی ہو, بالکل ہلکی روشنی کے اندر بچوں سے کہنا کہ وہ باہر بیٹھا کریں, صحن میں بیٹھیں, چھت پہ بیٹھیں, سورج کی طرف چہرہ کر کے جہاں سے سورج نے طلوع ہونا ہے, ٹھنڈی روشنی کے اندر. اپنی دونوں ہتھیلیاں جو ہیں وہ اپنی آنکھوں پہ رکھیں اور آنکھوں کو بالکل اندھیرا کر لیں, اور یہ پڑھنا ہے آیت کریمہ 10 دفعہ 11 دفعہ, اور یا نورو 21 دفعہ, یا نورو 21 دفعہ, آیت کریمہ 11 دفعہ, جتنا بھی وقت لگے. اندھیرا رکھنا ہے, پھر آنکھیں کھولنی ہے اور دور سورج کی طرف دیکھنا ہے, اور پھر 11 دفعہ اور 21 دفعہ پڑھنا ہے. یہ چیز جو ہے کم از کم 7 دفعہ کرنی ہے, روز کرنی ہے, صبح کے وقت کرنی ہے. اس کو کرنے سے اللہ تعالیٰ ایک تو نور کو برقرار کرے گا, ایک زندگی اور صحت کو برقرار کرے گا, اور ایک بچوں کے رویوں کو, جس کا آپ نے ذکر نہیں کیا, جو تلخی اور تیزی ہے, اس کے اوپر بھی برابر فرق پڑے گا انشاءاللہ تعالیٰ, انشاءاللہ تعالیٰ. جی نثار, السلام علیکم. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر میں ایک ریکویسٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ میری نا ایک پرابلم ہے کہ میں بینک ملازم ہوں, ریٹائرڈ. میں نے آفٹر ریٹائرمنٹ میں نے 2.5 سال ہو گئے ایک بیریا ٹاؤن میں پلاٹ خریدا تھا, اس کی فل پیمنٹ کر دی تھی میں نے ان کو, ڈیولپمنٹ چارجز بھی فل, لیکن میں 2.5 سال سے میرا مسئلہ نہیں حل کر رہے, نہ مجھے پوزیشن مل رہا ہے. یہ کیسے ممکن ہوتا ہے یار, یہ کیسے ممکن ہوتا ہے؟ جو موجودہ سٹاف ہے نا بیریا ٹاؤن کا, یہ میرا مسئلہ سلجھا نہیں رہے, الجھا رہے ہیں. تو میں نے اوکے نثار, پہلی بات تو یہ کہ میرے خیال میں تھوڑا سا ٹھہرنا, اللہ تعالیٰ آسانی کرے گا. میرا نہیں خیال کہ کوئی گھپلا ہوگا, انشاءاللہ تعالیٰ اللہ آسانی کر دے گا آپ کے ساتھ, اللہ بہت آسانی کر دے گا. لیکن نثار ایک ادب سے یہ درخواست کر رہا ہوں, ایک تو یا ذل جلال والاکرام جو ہے یہ بہت پڑھو, یا ذل جلال والاکرام. دوسرا یا رحمان یا رحیم یا کریم, یا رحمان یا رحیم یا کریم, یہ پڑھو, اور پھر دعا کرو اللہ سے, یا رحمان یا رحیم یا کریم. جب دعا کرو گے اس کو پڑھ کے, یقین کرو آپ کے اور خدا کے درمیان کچھ بھی حائل نہیں ہوگا انشاءاللہ. اور لیکن مجھے اس بات کا قوی گمان ہے کہ اللہ تعالیٰ آسانی کرے گا. تم جلد بازی نہ کرو, دیر سویر ہو سکتی ہے, لیکن معاملہ جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ ضرور حل ہوگا. اگلے کالر سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. اوکے, ہم وقفہ لیتے ہیں جناب, اور وقفے کے بعد آتے ہیں. لیکن اس وقفے میں آپ نے یہ سوچنا ہے کہ کیا ہمارے بزرگ پاکستان میں واقعی بزرگ اپنی عمر کی طرف بڑھ رہے ہیں یا نہیں. ایک اور دوسرا سوال چھوڑے جا رہا ہوں, کیا ہم اخوت کا جب اظہار کرتے ہیں تو وہ خدا رسول کی خاطر ہوتا ہے یا اپنے نفس کی خاطر؟ ضرور سوچئے گا. واپس آتا ہوں تو میں بھی اس پہ اپنے جذبات کا اظہار کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین حضرات, عرب کے اندر لوگوں کا ایک عجیب عجیب تو نہیں کہنا چاہیے, مزاج ہمیشہ سے تھا اور اب بھی آپ کو نظر آتا ہے, صرف انداز جو ہے وہ مختلف ہو گیا. پہلے وہ لوگ جو ہیں وہ اپنے گھروں کے باہر پہاڑوں کے اوپر آگیں جلایا کرتے تھے, کتے پالا کرتے تھے, اس لیے. اور خوشبوئیں, آج بھی عرب کی خوشبو جو ہے, خانہ کعبہ کے غلاف کی خوشبو جو ہے وہ بڑی منفرد ہے. یہ لوگ خوشبوئیں جلاتے تھے, خوشبوئیں رکھتے تھے, اس لیے تاکہ دور سے آنے والے لوگ جو ہیں وہ ان کو فالو کرتے ہوئے ان تک پہنچے. یہ مہمان نوازی تھی. آج بھی اگر اللہ تعالیٰ یہ توفیق دے, آپ اگر رمضان میں خاص طور پہ جائیں تو خدا کی قسم اس قدر مہمان نوازی ہے کہ انسان کو حیرت کیا خوف آنے لگ جاتا ہے کہ ہم کہاں
اور یہ کہاں، اور صرف اس کی خاطر، غور کیجئے، صرف اس کی خاطر اللہ نے ان کے رزق میں اس قدر اضافہ کیا ہے کہ ان کا پانی بھی تیل ہے اور ان کے پہاڑ بھی سونا ہے۔ اگر یہ معاملہ خدا واسطے نہ ہوتا، یہ فرق امت میں اور عربز کے اندر خاص فرق ہے، وہ لوگ خدا واسطے کرتے ہیں۔ پاکستان میں لوگ، ادب سے کہہ رہا ہوں، ڈر کے کہہ رہا ہوں، عاجزی سے کہہ رہا ہوں، اپنے نفس اور ترس کی خاطر شاید کرتے ہیں۔ خدا واسطے کرتے تو آج شاید ان حالات سے ہم نہ گزر رہے ہوتے جن سے آج ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ یہ دونوں چیزوں کے اندر بال برابر کا فرق ہے، لیکن بہت بڑا فرق ہے۔ خدا سے اجر لینا ہے یا زمانے سے اجر لینا ہے، اس کا فیصلہ بحثیت امت ضرور کرنا پڑے گا۔ اپنے کالر سے بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر بلال بھائی، السلام علیکم۔ جناب علی، محمد شبیر چشتیاں سے بات کر رہا ہوں۔ جناب شبیر صاحب خیریت سے ہیں؟ اور کس خوبصورت جگہ سے بات کر رہے ہیں؟ حکم فرمائیے آپ۔ ہاں جی، اللہ کی رحمت دعائیں۔ ہماری شادی کو 6 سال ہو گئے تقریباً بھائی۔ ہماری سے کیا مطلب؟ نہیں، میری شادی کو 6 سال ہو گئے ہیں تقریباً، اور ابھی تک اولاد نہیں ہوئی۔ بیوی کا نام بتا سکتے ہو؟ ہاں جی، گلناز بانو۔ بہترین اولاد بہت ہے یار، کمال کرتے ہو تم، کمال کرتے ہو تم نے اپنے ٹیسٹ کرا لیے؟ ہاں جی، ٹیسٹ کروائیں، کبھی ویک بتاتے ہیں، کبھی ٹھیک بتاتے ہیں، کبھی یہ پتہ نہیں چلتا، ہمارے ڈاکٹروں کے چکر لگا لگا۔ آخری کاؤنٹ کتنا تھا بتا سکتے ہو؟ ہاں جی، آخری کاؤنٹ کتنا تھا؟ یہ اکتوبر 37 تھے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ، یہ کم ہے لیکن اللہ تعالیٰ خیر کرے گا۔ ٹھیک ہے، تم نے ایک کام کرنا ہے، آیت کریمہ آتا ہے نا پڑھنا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ اتنا پڑھنا ہے، تو نے اتنا پڑھنا ہے تم نے کہ میں عرض کر رہا ہوں، یہ مثال کے طور پر عرض کر رہا ہوں، سوتے میں بھی پڑھتے رہنا ہے۔ اور یقین کرو یہ بہت زیادہ، 37 بہت زیادہ ہے، خدا ساتھ میں بھی برکت ڈال سکتا ہے، یہ بہت ہے، اور اولاد بہت ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں آسانی دے گا۔ بیوی سے بھی کہنا کہ آیت کریمہ پڑھے، تم نے بھی آیت کریمہ پڑھنی ہے، اور دوسری چیز جو تم دونوں نے پڑھنی ہے وہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ دونوں چیزیں پڑھنا، خدا صاحب اولاد تمہیں ضرور کرے گا، بڑی اولاد ہے اللہ تعالیٰ، بہت اولاد دے گا انشاءاللہ۔ جی شائستہ، السلام علیکم بیٹا۔ السلام علیکم بیٹا۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میرا بیٹے، جی فرمائیے۔ وعلیکم السلام۔ جی مجھے آواز آ رہی ہے، آپ فرمائیے۔ ہاں جی بھائی جان، میں یہ کہنا چاہ رہی تھی۔ اچھا آپ ایک کام کیجئے شائستہ، پہلے آپ اپنا ٹی وی آف کر دیں۔ جی اوکے، میں پھر درخواست کروں گا ان تمام بہن بھائیوں سے کہ آپ ٹیلی ویژن میں اپنی آواز نہ سنیے، اپنی آواز سے بڑی محبت ہوتی ہے، مجھے اندازہ ہے اس بات کا، رمضان میں خاص طور پہ بڑا اندازہ ہوتا ہے کہ 100 کالر اگر کال کرتے ہیں اور وہ اپنا نام بتاتے ہیں، پھر بڑی بات کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں جناب ہم 50 کروڑ روپے آپ کو بھیج رہے ہیں، اس کے بعد ان کا فون جو ہے وہ زندگی بھر کے لیے بند ہوتا ہے، پھر وہ بولتے ہی نہیں ہیں آگے سے۔ اپنی آواز سننا اچھی بات ہے، لیکن اپنے مسئلے پہ توجہ کرنا شاید اس سے بھی زیادہ اہم بات ہے۔ ٹیلی ویژن بند کیجئے اور پھر بات کیجئے، یہ بہتر ہوگا۔ ہمارے پاس شیخوپورہ سے، بینک سے، ایک نام نہیں لینا اس لیے شیخوپورہ بینک کی ایک مثال دے رہا ہوں، کہتے جناب IT گریجویٹ اور اس کی شادی تقریباً 10 سال پہلے ہوئی اور پھر طلاق ہوگی، بعد میں رشتے تو بہت دکھائے لیکن نہ تو وہ بچہ مانتا ہے اور نہ ہی کام کرتا ہے۔ حضور معاملہ یہ ہے کہ انتہائی رسپیکٹ کانشیس بچہ ہے، ڈیورس کے ابھی انسیڈنٹس کو 10 سال بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے لیکن ابھی تک وہ اس معاملے سے باہر نہیں نکلا۔ ایک تو بچے کو ضرور کسی سائیکائٹرسٹ کو دکھائیے گا، اور میرے خیال میں جو اسیسمنٹ آئے گی وہ ڈیپ ڈپریشن آئے گی ضرور۔ آپ کو پتہ نہیں کیوں ان سمٹمز کا نہیں پتا، آپ کو کیوں اس بات کا علم نہیں ہے کہ بچہ تنہائی پسند ہے، بچہ دیر تک سوتا ہے، بچہ سست ہے، یہ سمٹمز ہیں سارے، اس پہ جائیے گا آپ کو ضرور اندازہ ہوگا۔ لیکن میرے یہ سجیشن ہوگی کہ بچے سے کہیے گا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ اور یا ولی یا نصیر، یہ 2 چیزیں بھی اگر وہ پڑھتا رہے گا تو اللہ اس کو ڈپریشن سے نکالے گا۔ حنان ہے جناب، کہتے ہیں کہ میری والدہ کافی بوڑھی ہیں اور میرا دبئی کا ویزا لگ گیا ہے، والدہ کہتی ہیں کہ تم دبئی چلے جاؤ اور میں نہیں جانا چاہتا، میں کیا کروں؟ حضور
مجھے نہیں پتا کہ دبئی کہاں ہے، لیکن میرے خیال میں تو دبئی اس جگہ ہے جہاں اللہ آپ کا بازو پکڑ دے، وہی جگہ دبئی ہے۔ اللہ کے رسول کے پاس 2 مثالیں آپ کو دیتا ہوں۔ ایک تو اویس کرنی کہ ان کی والدہ اندھی تھیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تم اپنی والدہ کی خدمت کرو، تم نے جہاد پہ نہیں جانا، اور ایک صحابی آئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں حج پہ جانا چاہتا ہوں، اس کو بھی کہا کہ تو ماں کی خدمت کر، تیرا یہی حج ہے۔ ایک صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ میں جانا چاہتا ہوں جہاد پہ، میں شہید ہونا چاہتا ہوں، کہا کہ تیرا جہاد یہی ہے کہ تم ماں کی خدمت کر۔ ماں تو بعض ظرف ہے، وہ تو کہے گی کہ تم جاؤ، لیکن تمہارا اپنا ظرف بھی ہونا چاہیے۔ میرے خیال میں ماں کی خدمت دبئی جانے سے 1 کروڑ گنا زیادہ بہتر ہے۔ یہیں رہو، لاہور پڑھو یا ذل جلال والاکرام پڑھو اور سورہ اخلاص پڑھو، یقین کرو وہیں دبئی ہے جہاں اللہ بازو پکڑ لے۔ شگفتہ نسرین ہے والدہ کا نام ہے رفاضیہ ہنا۔ میری شادی کا مسئلہ ہے، جو بھی رشتہ آتا ہے کہیں سے کوئی جواب نہیں آتا، جس کی وجہ سے میری امی بہت پریشان ہے، مزید لوگوں کے سامنے جانے کی ہمت نہیں ہے، کوئی وظیفہ بتا دے۔ بیٹا وظیفہ تو میں آپ سے ضرور عرض کرتا ہوں، لیکن آپ ایک کام کیجئے کہ وہ جو ڈومیننس کا آپ کا پرسیپشن ہے، وہ جو آپ کی ناک ہے اور وہ جو سیدھا پن ہے، اس کو تھوڑا سا جھکاؤ کر لو۔ وہ جو ایک کہتے ہیں نا کہ ٹیڑھی پسلی، میں اس ٹیڑھے پن کو ہمیشہ ایک اور لفظ سے ایکسپلین کرتا ہوں۔ اس ٹیڑھے پن کو جس کو کہ ہم پڑھتے ہیں، اللہ نے حدیث میں آیا، اس کو خمدار اگر کہو تو جھکاؤ بڑا خوبصورت ہوتا ہے۔ اگر خوبصورت ہوگا جھکاؤ تو لوگوں کو بھی وہ خوبصورت دکھے گا۔ یہ میں بیٹا ہے نا آپ کے لیے خاص طور پہ کہہ رہا ہوں۔ 3 چیزیں پڑھیے، یا سلام یا مومن یا اللہ، یہ آپ کے غصے کا حل ہے جو آپ نے ذکر نہیں کیا۔ دوسرا پڑھیے یا ولی یا والی، اللہ بازو پکڑے گا۔ اور تیسرا پڑھیے یا رحمان یا رحیم یا کریم۔ 3 چیزیں پڑھو اور حد کا پڑھو، اللہ آسانی دے گا، آپ کی اماں کی پریشانی ضرور دور ہوگی۔ سامہ اقبال، شوہر کا نام اقبال حسن۔ مجھے اور میرے شوہر کو ہمارے بچوں نے گھر سے نکال دیا، جس کی وجہ سے ہم بہت پریشان ہیں، نہ کمائی ہے نہ رہنے کے لیے گھر، کسی بھی رشتہ دار کی طرف رہتے ہیں تو وہ کبھی کسی طرف اور جانا پڑتا ہے، کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ سامہ اقبال اور اقبال حسین، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ بہت اچھے ہیں، میں تو اس ازمپشن پہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ سے زیادہ برا شخص اس دنیا میں کوئی اور ہے ہی نہیں۔ میں مخاطب ہوں آپ کی اولاد سے۔ جب آپ کی اولاد پہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقر کو اتارا تھا، آپ کی اولاد بھی تو امت ہے نا، جب اتارا تو یہ جو اف کا لفظ ہے یہ آپ لوگوں کے لیے اولاد پہ اتارا کہ ماں باپ پہ اف نہیں کرنا۔ بریکٹ میں یہ نہیں لکھا تھا کہ ماں باپ غلط نہ ہو، ایک تو یہ آپ غلط ہے ہی نہیں، لیکن اتنی کمزور اولاد کہ وہ اپنی بیویوں کی مانے اور ماں باپ کی نہ مانے۔ یہاں پہ پھر بخاری شریف کی طرف جائیے اور غور کیجئے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وقت آخر کی احادیث بتائیں، ان میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ مرد جو ہے وہ ماں کی نہیں اپنی بیوی کی مانے گا۔ ہو سکتا ہے بیویوں کو یہ بات بری لگے، تو یہ میں نے اپنے دل سے تو نہیں کہی، بخاری شریف میں یہ بات جو ہے موجود ہے۔ میں تف کرتا ہوں، تف سے مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ لعنت بھیجنا۔ میں تف کرتا ہوں اس اولاد پہ جن کے ماں باپ زندہ ہوں اور وہ اپنی ماں باپ کی خدمت نہ کر سکیں اور رائے رکھتے ہوں اپنے ماں باپ پہ، تف ہے اس اولاد پہ۔ آپ کے لیے میں صرف یہ کہتا ہوں کہ آپ آیت کریمہ پڑھیے، اللہ زندگی میں بہت آسانیاں دے گا، اور اس اولاد کے لیے میں دعا گو ہوں جو اپنے ماں باپ کی خدمت اپنی ان کی زندگی میں نہ کرے۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ نام نہیں لینا، شوہر کا نام محمد فاروق، ڈائبٹیز کی مریضہ ہیں۔ ڈائبٹیز کی کیونکہ آپ مریضہ ہیں تو اس لیے آنکھ کا پرابلم ہے۔ یہ ڈائبٹیز آپ کی کنٹرول میں نہیں ہے، آپ کو اس بات کا پتہ ہے، ڈائبٹیز آپ کو کنٹرول کرنی پڑے گی۔ وظیفہ ایک الگ چیز ہے لیکن کنٹرول کرنی پڑے گی۔ سمینہ خان والدہ کا نام ہے، سمیرہ خان آپ ہیں۔ میری والدہ پاکستان سے باہر شفٹ ہونا چاہتی ہیں، ہمیں کس ملک میں جانا چاہیے؟ میں تو پاکستان چھوڑنے کے حق میں نہیں ہوں، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ اگر یقین کیجئے اگلے سال زندگی رہی تو آج کی بات کو یاد رکھنا، پاکستان اگلے سال انشاءاللہ تعالی اس سے بہت بہتر ہوگا، اور جو لوگ باہر بیٹھے ہیں ان میں میرے سارا خاندان بھی شامل ہے۔ پاکستان میں اپنی زمینیں لو کیونکہ تم لوگ پاکستان ضرور آؤ گے۔ خواتین و حضرات اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اور کل انشاءاللہ تعالی سیلاب کے اوپر بات کریں گے۔ کراچی، پنجاب، سندھ، صوبہ سرحد، سارا ملک جو ہے پانی میں ڈوبا ہے، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ وہ بہن بھائی جو کہ ہمارے سیلاب میں آج رات گزاریں گے اور ہم اپنے کمروں میں گزاریں گے، کیا یہ سوچیں گے ہم؟ شاید کل اس موضوع پہ بات ہوگی انشاءاللہ۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔